ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ عنایا لہک لہک کر فیض احمد فیض کی نظم گنگنا رہی تھی۔ بس بھی کرو عنایا، پچھلے 3 دن سے تم مسلسل اپنی بے سری آواز میں میرے سر پر چڑھ کر چیخ رہی ہو، سارا نے تنگ آ کر کہا، جو کہ عنایا سے 2 سال بڑی تھی۔ ارے آپی، آپ کو تو پتہ ہے نا، میری کلاس میں ادبی مقابلہ ہے اور مجھے اس کی تیاری کرنی ہے۔ مقابلہ اگلے ہفتے ہے اور تم نے ابھی سے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے، سارا نے چڑ کر جواب دیا۔ ترنم جو پاس بیٹھی کپڑے طے لگا رہی تھی، دونوں بیٹیوں کی نوک جھونک سن کر مسکرا دی۔ اسے صبح تک یہ کپڑے لازمی ڈیلیور کرنے تھے۔ نیا موسم شروع ہونے والا تھا اور اس کے پاس سلائی کے بہت سے آرڈر آ چکے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کپڑوں کی سیل کا کاروبار بھی چل رہا تھا۔ ہول سیل مارکیٹ سے لائے گئے کپڑے ہاتھوں ہاتھ آن لائن بک ہو چکے تھے۔ ترنم نے سلائی کا کام 12 سال پہلے شروع کیا تھا اور اللہ نے اسے بہت برکت دی تھی۔ اس کی ڈیزائننگ نہایت عمدہ تھی اور گاہک اس کی پسند پر بھروسہ کرتی تھیں۔ کپڑوں کی سیل کا کام اس نے 1 سال پہلے شروع کیا تھا اور اس میں اسے غیر متوقع منافع حاصل ہوا۔ اس کا کریڈٹ وہ اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے شوہر اسلم کو دیتی تھی۔ اسلم نے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا تھا۔ اسلم خود ایک پرائیویٹ گاڑی چلاتا تھا اور بچوں کو اسکول، کالج اور اکیڈمی سے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت فراہم کرتا تھا۔ سارا ذرا اٹھو اور کچن جا کر کڑی پکوڑے میں چمچ ہلا آؤ، پھر میں جا کر تڑکا لگا دوں گی۔ یہ کہہ کر ترنم نے الگ کیے ہوئے کپڑے اٹھائے اور کمرے میں رکھی ایک بڑی الماری میں رکھنا شروع کر دیے۔ الماری میں دائیں جانب ایک بڑا شاپر پڑا تھا۔ ترنم نے اسے احتیاط سے اٹھا کر باہر نکالا اور تخت پر رکھ دیا۔ امی، یہ تہنیت پھپھو کے کپڑے ہیں نا؟ اللہ، کتنے پیارے ڈیزائن کیے ہیں، عنایا نے شاپر کھولتے ہوئے کہا۔ ہاتھ مت لگاؤ عنایا، خراب ہو جائیں گے، ترنم نے پیار سے روکا۔ اس شاپر میں ترنم نے اپنی نند اور اس کی 7 سالہ بیٹی کے لیے گرمیوں کے نئے سوٹ سل کر رکھے تھے۔ قمیضوں پر ڈبل لیس اور خوبصورت بٹنوں کے ساتھ عمدہ ڈیزائننگ کی گئی تھی۔ ہر سوٹ محبت سے تیار کیا گیا تھا۔ ترنم کو پورا یقین تھا کہ تہنیت کو یہ سب کپڑے بہت پسند آئیں گے۔ وہ ہمیشہ سے ترنم کی پسند کی دل دادا تھی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی ترنم نے تڑکے کی تیاری شروع کر دی۔ لہسن، پیاز اور ہری مرچ کے تڑکے سے پورا کچن مہک اٹھا تھا۔ تہنیت کو کڑی پکوڑے بہت پسند ہیں، دیکھ کر خوش ہو جائے گی۔ ویسے بھی اسکول کی ڈیوٹی میں اسے کہاں وقت ملتا ہے، ترنم نے دل ہی دل میں سوچا۔ ارے، فریزر سے حلیم اور شامی کباب بھی نکال لوں، کہیں ساتھ لے جانا نہ بھول جاؤں۔ ترنم جب بھی اپنے لیے کچھ بنا کر فریز کرتی تو تہنیت کا حصہ ضرور الگ رکھتی تھی۔ عنایا، سارا، جلدی سے کپڑے بدل لو، ابو آنے ہی والے ہوں گے۔ جی امی، ہم تو تیار ہو جائیں گے، مگر آپ بھی تیار ہوں، سارا نے آواز لگائی۔ میرے کام ختم ہیں، میں بس تیار ہونے ہی والی ہوں، تم لوگ لیٹ نہ کرنا، تمہاری پھپھو تہنیت شام کی چائے پر ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ یہ کہتے ہی ترنم اپنا استری شدہ جوڑا اسٹینڈ سے اٹھا کر باتھ روم کی طرف چل پڑی۔ تہنیت ترنم کی اکلوتی نند تھی، جو 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اللہ نے اسے ایک نہایت پیاری بیٹی مائرہ سے نوازا تھا۔ مائرہ صرف 3 سال کی تھی جب اس کے والد کا کینسر کے باعث انتقال ہو گیا اور تہنیت بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ شوہر کا یوں چلے جانا تہنیت پر پہاڑ جیسا صدمہ تھا۔ تہنیت کے والدین اس دنیا میں نہیں تھے، 3 بھائی تھے، مگر وہ اپنی اپنی دنیا میں مگن تھے۔ تہنیت نے بیٹی کے ساتھ سسرال میں ہی رہنا بہتر سمجھا اور اسی اسکول میں ملازمت اختیار کر لی جہاں اس کی بیٹی زیر تعلیم تھی۔ وہ ایم اے پاس تھی اور ملازمت کے دوران بی ایڈ بھی مکمل کر لیا تھا۔
ससुराल वालों ने घर की तीसरी मंजिल पर इसे एक कमरा दे दिया था। कमरा तो मिल गया, मगर किचन का खर्च, बिल और बेटी के दीगर अखराजात तहनीत को खुद ही बर्दाश्त करने पड़ते थे। तहनीत का मकसद मायरा को तालीम दिलाकर अपने पैरों पर खड़ा करना था। इस सफ़र में तरन्नुम और असलम इसका भरपूर साथ दे रहे थे। यतीमी का दुख तरन्नुम से बढ़कर कौन जानता था। तरन्नुम सिर्फ 14 बरस की थी जब इसके वालिदैन एक हादसे में इंतकाल कर गए। इसके बाद तरन्नुम और इसके छोटे भाई ने अपनी बाकी ज़िंदगी नानी के घर गुजारी। नानी बेहद मोहब्बत करने वाली थी, मगर अपने बेटों और बहुओं पर इन्हिसार करती थी। तरन्नुम ने कम उम्री में ही सिलाई का काम सीख लिया और 19 बरस की उम्र में इसका ब्याह असलम से हो गया। असलम अपने बहन भाइयों की तरह ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, मगर मेहनती था, अपना काम करता था और ज़ाती घर बना रहा था। नानी के लिए, तरन्नुम के रिश्ते के लिए यही बात काफ़ी थी। तरन्नुम का भाई सऊदी अरब मुंतकिल हो गया और वहाँ जाकर अपना काम जमा लिया। मुश्किल वक्त बिलाखिर गुजर ही गया और आज इन यतीम बच्चों के पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ था, मगर यतीमी की महरूमियाँ अब भी कभी कभार इनकी आंखों के किनारे नम कर देती थीं। शायद यही वजह थी कि तरन्नुम के लिए तहनीत और मायरा के दिल और एहसासात ख़ास अहमियत रखते थे। तरन्नुम अपनी मामियों के बने हुए मुँह और मामुओं के तेवर आज तक भुला नहीं पाई थी। तरन्नुम अपने ख्यालों में खोई बाल संवार रही थी कि सारा की आवाज़ ने इसे चौंका दिया। अम्मी, अब्बू आ गए हैं और गेट पर ही बुला रहे हैं। अरे हाँ, हम वाकई लेट हो गए हैं। सारा, वो तख्त पर रखा कपड़ों का पैकेट गाड़ी में रख दो और मैं किचन से खाना ले आती हूँ। तरन्नुम ने चादर ओढ़ते हुए हदायत दी। जी अम्मी, सारा ने मुस्कुराकर तरन्नुम की तरफ देखते हुए जवाब दिया। अस्सलामुअलैकुम। तरन्नुम ने गेट पर असलम को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। ये देखो तरन्नुम, मैं रास्ते से तहनीत और मायरा की पसंदीदा मिठाई ले आया हूँ। असलम ने पुरजोश अंदाज में पैकेट दिखाते हुए कहा। बहुत अच्छा किया असलम। और ये बताओ, एटीएम से पैसे निकलवा लिए थे तहनीत को देने के लिए? मायरा की सालगिरह आ रही है। तहनीत इसकी पसंद से इसकी खुशी मनाना चाहती होगी। जी बेगम साहिबा, ये काम भी कर लिया है। अब आप सब गाड़ी में बैठ जाएं। असलम ने मुस्कुराकर कहा। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां थी। तहनीत का फ़ोन 2 बार आ चुका था कि सब कब तक पहुंचेंगे, क्योंकि मायरा बेसब्री से अपनी कज़न्स का इंतज़ार कर रही थी। अबू जी, आप मेरी गज़ल लगा देना ताकि मैं रास्ते में याद करती हुई जाऊं, अनाया ने असलम से कहा। उफ़, यहाँ भी, सारा ने तंग आकर कहा। असलम ने मुस्कुराकर स्टीरियो का बटन दबाया तो गाड़ी के स्पीकर गूंज उठे। और आज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे। ऐसी मज़ीद सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।